بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہو گئی، مشہور قول یہ ہے، اور ابن خلدون نے 13 سال یا 17 سال کی جب عمر ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے لگے تجارت کے لیے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور رونے لگی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ابو طالب نے جب دیکھا ان کو کہ وہ بہت زیادہ غمگین ہے تو ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہاں سے یہ قافلہ نکلا تبھی بصرہ پہنچا، بصرہ جو شام کا ایک علاقہ ہے۔ تو وہاں پر جب یہ پہنچے تو ایک راہب کا وہاں پر صومعہ تھا، خانقاہ تھی راہب کی، وہ وہاں پر رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، کافی عرصے سے وہاں پر سکونت پذیر تھے۔ اس راہب کا اصل نام تو جرجیس تھا، لیکن بحیرہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ ہم بحیرہ کہتے ہیں، اصل میں ان کا نام بحیرہ ہے۔ بحیرہ بحیرہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عبقری کو کہتے ہیں، ازہد دانشمند کو کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اچھا بحیرہ کا جو لفظ ہے یہ یا کے اوپر کڑی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور را کے بعد الف اور اس کے بعد حمزہ۔ پہلی صورت میں اس کو جو ہے نا وہ اسم مقصور کہتے ہیں، الف مقصورہ کے ساتھ، اور دوسری صورت میں الف ممدودہ، دونوں کی طرح جو ہے نا اس کو لکھا جا سکتا ہے بحیرہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے، جو ان کے صحابہ تھے، ان کے پاس جو علوم تھے جو نسلاً بعد نسلیں چلے آ رہے تھے، تو اس زمانے میں بحیرہ کے پاس وہ علوم تھے۔ بحیرہ صاحب ان علوم کے امین تھے۔ تو اب جو بحیرہ تھے وہ انہوں نے دیکھا کھڑکی سے، اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے، کہ جو ہے وہ قافلہ ہے، قافلے کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور بچے کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے۔ جدھر بھی بچہ جاتا ہے تو بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ خانقاہ سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ایسا ہوا کہ ایک بڑا درخت تھا، اس کے سائے کے نیچے قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس بچے کو وہاں پر جگہ نہیں ملی، تو اس بچے نے دھوپ میں جا کے وہاں پہ یہ بیٹھ گئے، تو بادل کے ٹکڑے نے اوپر سے سایہ کر دیا۔ اب بحیرہ راہب یہ اندر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ اسی لیے اب جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، قریب سے دیکھنا چاہیے۔ اصل میں آخری نبی کی نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی کہ آخری نبی کی نشانی یہ کیا ہے، تو ایسا کیا کہ وہ خود نکلے اور قافلے والوں کے پاس آئیں، ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نا آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے آ کے نا میرے پاس کھانا کھانا۔ اور اچھا، اس سے پہلے ہی قافلہ گزرتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش 2 سفر سال میں کرتے تھے، تجارتی سفر، ایک سفر شام کی طرف اور ایک سفر یمن کی طرف۔ شام کی طرف سفر کرتے تھے گرمیوں میں، اور یمن کی طرف سفر کرتے تھے سردیوں میں۔ اسی کا ذکر ہے 2 سفروں کا سورہ قریش میں۔ تو قافلہ ادھر سے پہلے بھی گزرتا تھا، کبھی بحیرہ راہب نے لفٹ نہیں کرائی۔ اس دفعہ خود نکل کر آئے اور دعوت دی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس دفعہ کیا وجہ ہے، پہلے تو آپ نے کبھی ہمیں لفٹ نہیں کرائی، کبھی پرواہ نہیں کی، اس دفعہ آپ دعوت خود دے رہے ہیں، اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا، بس بات کو ٹالتے ہوئے کہا، آپ چونکہ ہمارے مہمان ہیں تو مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے، تو اس لیے آپ لوگوں نے میرے پاس جو ہے نا وہ آنا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ تو وہ سارے لوگ چلے گئے۔ اب بحیرہ راہب دیکھیں، ایک ایک کو دیکھیں، جس بچے کو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ نہ ملے،
تو انہوں نے کہا سارے آ گئے قافلے والے؟ تو جواب دیا ہاں سارے آ گئے، کوئی رہتا تو نہیں، کوئی بھی نہیں رہتا، پھر بھی بتائے کوئی چھوٹا بڑا رہتا تو نہیں ہے؟ ہاں ایک بچہ جو ہے نا وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے خیموں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے، باقی ہم سب آ گئے۔ تو انہوں نے راہب نے کہا نہیں، اس بچے کو بلائے، کوئی بھی نہ رہے۔ دن میں وہ سوچ رہے تھے کہ اصل جس کے لیے میں نے دعوت کی ہے وہ ہے نہیں۔ تو خیر ان کے جو چچا تھے حارث بن عبد المطلب، انہوں نے پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب وہ راہب جو ہے نا غور سے دیکھتے جائیں۔ اچھا اس کے بعد جب کھانا سے فارغ ہو چکے تو وہ بحیرہ راہب ان کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب سارے فارغ ہو گئے۔ اب سوال کیا قصداً، کیا سوال کیا؟ کہا اسألک بحق اللات والعزى، امتحان کے لیے کہ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں لات اور عزیٰ بتوں کا، میں جو آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے بتائیں گے۔ بحیرہ راہب نے کہا، لات اور عزیٰ کو بحیرہ نہیں مانتے تھے، وہ بھی موحد تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ اس وقت حق مذہب یہی تھا، لیکن قصداً انہوں نے ایسے سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا تسألنی باللات والعزى شیئا فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضہ، لات اور عزیٰ کا واسطہ دے کر مجھ سے کچھ نہ پوچھ، اللہ کی قسم سب سے زیادہ بغض میں انہی سے کرتا ہوں، لات اور عزیٰ میرے ہاں سب سے زیادہ مبغوض چیز ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد بحیرہ راہب نے کہا فباللہ اسأل، اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے جو کچھ پوچھوں گا آپ مجھے بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا سلی ما بدا لک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ تو بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند اور بیداری کے کچھ کیفیات کے بارے میں پوچھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا بحیرہ راہب پشت کی طرف، پیٹھ کی طرف گئے، وہ مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے، جو سیب کی شکل میں تھی، سیب ایپل کی شکل میں، وہ دیکھنے کے لیے جب وہ مہر نبوت انہوں نے دیکھی تو فوراً اس کو چھومنا شروع کر دیا۔ قافلے والے بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر اس کے بعد پوچھا ولی کون ہے؟ تو بتایا ابو طالب۔ تو ابو طالب سے پوچھا، سوال کیا ما ھذا الغلام منک، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے جواب دیا ما هو ابنک وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابن اخی، میرا بھتیجا ہے، ابو طالب نے جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا باپ کہاں ہے بحیرہ راہب؟ تو بتایا ماتا و امہ حبلہ، کہ باپ انتقال کر رہے تھے عبداللہ اس حال میں کہ جب ان کی والدہ کیا تھی، حاملت، انہیں پیٹ کے اندر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا ماں کہاں ہے ان کی؟ تو بتایا گیا کہ وہ بھی انتقال کر گئی ہے۔ تو اس کے بعد بحیرہ راہب جو ہے نا ان کو اللہ کا واسطہ دے کر، قسمیں دے کر ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس کر دو، واپس لے جاؤ، اس بچے کو آگے نہیں لے جانا شام، اگر شام میں لے گئے تو یہودی نشانیاں پہچان لیں گے، اگر انہوں نے نشانیاں پہچان لی تو اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو واپس کر دیں۔ اچھا، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ اس بچے کی بڑی شان ہوگی، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ بحیرہ راہب نے واضح طور پر یہ کہا کہ ھذا سید المرسلین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہ یہ پیغمبروں کے سردار ہیں، یہ تمام جہان رب کے پیغمبر ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ انہیں بتا دیا کہ یہ پیغمبر ہوں گے، واضح طور پر بتائیں۔ اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قریش نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر ہوں گے؟ تو بحیرہ راہب نے فرمایا کہ جب آپ لوگ اس گھاٹی سے نکلے تو میں دیکھ رہا تھا کوئی بھی پتھر، کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے جو اس بچے کے لیے سجدہ نہ کرتا، اور درخت اور پتھر سجدہ کرتے ہیں صرف اور صرف کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بحیرہ راہب ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ 7 رومی جو ہے نا، روم کے 7 لوگ تھے، وہ کسی چیز کی تلاش میں نکلے ہوئے تو وہ پہنچے، تو
انہوں نے پوچھا بحیر راہ میں ان سے کہ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس امت کے جو پیغمبر ہیں وہ اس نے سفر کرنا ہے اس مہینے میں جو ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں، تو ہم ان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، یعنی وہ نقصان پہنچانے کی در پہ تھے۔ تو بحیر راہب نے ان سے کہا کہ جس چیز کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تم اس چیز کو روک سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں روک سکتے ہم، پر پھر اس کے در پہ کیوں ہوں؟ تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، تو ادھر سے وہ جو 7 رومی تھے وہ واپس ہو گئے۔ اچھا، ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ ادھر سے ہی واپس کر دیا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر کو بھی ساتھ ملایا، بعض میں بلال بھی ساتھ تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ان کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وہ 12 سال ہوگی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، تو ان کی عمر 10 سال ہوگی۔ تو 10 سال بچے کے ساتھ 12 سال بچے کو کیسے واپس کیا جا سکتا ہے، بھیجا جا سکتا ہے؟ تو یہ نہیں۔ ہاں، ایک اور سفر میں جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے شام کے سفر میں، وہ راج یہ ہے کہ وہ سفر تھا، جب آگے ہم بات کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کی نیت سے نکلیں گے، وہ بعد میں وہ سفر اس میں ساتھ تھے، اس میں نہیں، اس میں تو وہ خود چھوٹے بچے تھے، تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ سفر میں ساتھ تھے ابو بکر صدیق، جو اگلا سفر ہوگا نا اس کے بعد، اور اس میں بھی ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اور بصرہ میں ہوئی تھی، لیکن وہ راہب بحیرہ نہیں تھے، وہ نستورہ ان کا نام تھا، سین کے ساتھ، طا کے ساتھ وہ۔ اچھا، تو ایک روایت تو یہ ہے کہ ادھر سے ان کو واپس کر دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ابو طالب ان کو ساتھ لے گئے شام میں، لیکن جلدی جلدی وہاں پر جو کام کرنا تھا، جو خرید و فروخت کرنی تھی وہ کر کے اس کے بعد پھر جلدی جلدی جو ہے نا وہ واپس آ گئے، یعنی اپنے جو اپنا دورہ تھا گویا کہ ایک طرح سے اس کو مختصر کر دیا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر شام کی طرف۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين غر المحجلين وفد المتقبلين. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.